नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 33 पे। इसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, अब तुम इन्हें इन अशिया के नामों से आगाह करो। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने इन्हें इन अशिया के नामों से आगाह किया तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब मख्फी हकीकतों को जानता हूँ और वो भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। नाज़रीन, इस आयत मुबारका में हमारे लिए बहुत खूबसूरत बातें हैं सीखने के लिए। सबसे पहली बात तो पिछली नशिस्त में जैसा कि तज़किरा हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आदम के अंदर कुल कायनात का इल्म जो है वो रख दिया। अब उस इल्म तक हमने रसाई हासिल करनी है या नहीं करनी, फैसला हमने करना है। फैसला किस तरह हमने करना है, उससे पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपना खलीफा, हमें अपना नायब डिक्लेयर किया था, और अगर हम उसके नायब के मकाम को पहचानते हैं, समझते हैं, तो फिर वो इल्म जो है वो हमारे अंदर खुलेंगे और हम उन तक रसाई हासिल करेंगे, और उन तक रसाई हासिल करने के बाद हम खुद भी उन अलूम से फ़ायदा उठाएंगे और दूसरों को भी उन अलूम से जो है वो फ़ायदा देंगे। अब इस आयत मुबारका पर अगर आप गौर करें तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, अब तुम इन्हें इन अशिया के नामों से आगाह करो। बस जब आदम अलैहिस्सलाम ने इन अशिया के नामों से आगाह किया, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुखातब हैं और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि फ़रिश्तों को इन चीज़ों के बारे में बताओ, इन अशिया के नामों के बारे में बताओ, इन अलूम के बारे में बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन से उन अलूम के बारे में, उन चीज़ों के बारे में फ़रिश्तों को बता दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब मख्फी हकीकतों को जानता हूँ। अब यहाँ पर ज़रा बात गौर कीजिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, दर हकीकत इस आदम को बनाने वाला कौन? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को कह रही है, क्या कह रही है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की सब मख्फी हकीकतों को जानता हूँ। मतलब क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों से कह रहे हैं कि ये जो आदम मैंने बनाया, इस आदम के आसमान, मतलब इसके दिमाग में जो कुछ है मैं उसको भी जानता हूँ, और इसकी ज़मीन, इसके वजूद में जो कुछ है मैं उसको भी जानता हूँ। क्यों? क्योंकि इसको बनाने वाली ज़ात कौन सी, इसको तख्लीक करने वाली ज़ात कौन सी? मैं हूँ। अब आगे सुनिएगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और मैं वो भी जानता हूँ जो ये आदम ज़ाहिर से करता है, और मैं वो भी जानता हूँ जो ये आदम अपने अंदर छुपाए बैठा है। अब नाजरीन, यहाँ पर बातों को समझने की ज़रूरत है। हम बहुत से गुनाह छुप कर करते हैं और छुप कर करके कहते हैं कि भला हमें कौन देख रहा है। इस आयत मुबारका की रूह से बड़ा वाज़िया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मैं वो भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, और मैं वो भी जानता हूँ जो तुम छुप कर करते हो या जो तुम छुपाते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, हम हर लम्हा हमें वॉच किया जा रहा है, हर लम्हा हमें देखा जा रहा है। और नाजरीन, यही ईमान वाले लोगों की कैफियत होती है कि वो इस मकाम पर खुद को खड़ा कर लेते हैं कि उनका रब हर लम्हा उनको देख भी रहा है और उनका रब हर लम्हा उनको सुन भी रहा है। तो नाजरीन, अगर हम रब के बरगुज़ीदा बंदों में शामिल होना चाहते हैं, रब के नायब में जो है वो शामिल होना चाहते हैं, वो लोग जिनको रब ने अपना नायब डिक्लेयर किया, उनमें शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा?
ہمیں خود کے مقام کو سمجھنا پڑے گا، صراط مستقیم پر چلنا پڑے گا، خود کو ایمان کے مقام پر لانا پڑے گا کہ ہر لمحہ ہمارا رب ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور ہر لمحہ ہمارا رب ہمیں جو ہے وہ سن بھی رہا ہے۔ جب تک ہم ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری نہیں کریں گے تب تک ناظرین بات نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں جہاں پر آسمان کا ذکر کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اس آدم کے آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی نشستوں میں جیسے بات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آسمانی طبقات کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے ان آسمانی طبقات کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، اور آخری نشستوں میں ہم نے بڑی ڈیٹیل میں گفتگو کی اس پہ کہ وہ 7 آسمانی حصے در حقیقت ہمارے دماغ کے، ہمارے برین کے وہ 7 بنیادی پارٹس ہیں جن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کر رہا ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ رزلٹ بھی نکلتا ہے، یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے، وہ خیالات جو ہمیں آنے ہیں، وہ خیالات جو ہمیں آ رہے ہیں، اور وہ خیالات جو آ کر گزر گئے ہیں، میرا رب ان سے بھی واقف ہے، ان سب کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اپنے دل کے اندر جتنے بھی وسوسوں کو لیے بیٹھا ہوں، جتنے بھی مثبت یا منفی چیزوں کو چھپائے بیٹھا ہوں، میرا رب ان کو بھی جانتا ہے۔ میرا رب اس آیت مبارکہ میں بڑا واضح طور پر ان تمام چیزوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، لیکن افسوس ہم پھر بھی غافل ہیں، ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی واچ نہیں کر رہا۔ ناظرین، آپ کی ہر لمحہ ویڈیو بن رہی ہے، اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ اگر آپ کسی جگہ پر داخل ہوں اور وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بڑے ہی دھیان سے، بڑے ہی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ خود کو کسی ایسی حرکت میں ملوث نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ ناظرین، ادھر بھی ذرا غور کیجئے، اس دنیا میں ہم جتنا بھی وقت گزار رہے ہیں یا جتنا بھی وقت ہم نے ابھی گزارنا ہے، ہمیں واچ بھی کیا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے وہ سنا بھی جا رہا ہے، تو اپنی اس وجود سے کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ بعد میں ہمیں رب کے آگے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کرامن کاتبین آپ کی تمام جتنے بھی معاملات ہیں ان کو درج کر رہے ہیں، ان کو لکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ رب کے نائب میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ایک چھوٹا سا نسخہ دیتا ہوں آپ کو، چھوٹا سا فارمولہ بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ فارمولہ کیا ہے؟ وہ فارمولہ یہی ہے کہ خود کو اس یقین پر کھڑا کر لیں۔ میں نے خود کو اس یقین پر کھڑا کیا ہوا ہے، میں کسی بھی لمحہ اکیلا نہیں ہوں، میرا رب ہر لمحہ میرے ساتھ ہے، میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میرا رب ہر لمحہ مجھے سن بھی رہا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں ہر لمحہ اپنی سوچ کو کیا رکھوں؟ پاک رکھوں۔ جب میری سوچ ہر لمحہ پاک ہوگی تو آٹومیٹکلی اس باڈی کے اندر ایک وقت میں ایک ہی طاقت رہ سکتی ہے، یا رحمانی یا شیطانی۔ تو جہاں پر پاکیزگی ہوتی ہے وہاں پر رحمان ہی ہوتا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، میں نے کرنا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا رب آپ کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، آپ کا رب آپ کے باطن کو بھی جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آدم کو تمام کائنات کا علم عطا کر دیا ہے۔ وہ علم میرے اندر موجود ہے، آپ کے اندر موجود ہے۔ اس تک رسائی حاصل کرنی ہے یا اس تک رسائی حاصل نہیں کرنی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے۔ اگر اس علم تک ہم نے رسائی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنی سوچوں کو پاک کرنا پڑے گا، اپنی سوچوں کو پاکیزہ پر کرنا پڑے گا۔ جس طرح ایک ظاہری وضو ہے، ہمیں اپنا ایک باطنی وضو بھی کرنا پڑے گا، اور وہ باطنی وضو کیا ہے؟ ہمہ وقت اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا، برے خیالات سے خود کو بچانا۔ اگر ہم ان معاملات کو خود پر طاری کرنے میں کامیاب ہو گئے، خود پر اپلائی کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو ناظرین سوچ پاکیزہ ہوگی تو اہدنا الصراط المستقیم کا رستہ آپ خود ہی اس رستے پر چلنا شروع کر دیں گے۔ رستے پر چلیں گے، آپ اس کے نائب ہو جائیں گے، نائب ہوں گے، وہ آپ کو اپنے تمام علوم کی رسائی دے دے گا، اور جب آپ کو وہ تمام علوم کی رسائی دے دے گا تو پھر آپ اس زبان سے
جو کہیں گے وہ ہوگا، اس ہاتھ سے جو کریں گے وہ۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آتی ہے، پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر کوئی نفلی عبادت کے ذریعے میرا قریب ہوتا ہے تو یہ آنکھیں پھر اس کی آنکھیں نہیں رہتی، میری آنکھیں بن جاتی ہیں، یہ ہاتھ اس کے ہاتھ نہیں رہتے، جو ہے وہ میرے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ کو پھر آپ کھولیں، پھر اس حدیث مبارکہ کی بھی آپ کو سمجھ آئے گی، تو پہلے اس کا نائب بنیں، اپنے مقام کو سمجھیں، ہم اس کے خلیفے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اس دنیا میں آ کر جو شیطانی پارٹی ہے اس کے کام کریں گے تو رحمان ہم سے کبھی بھی راضی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بلکہ میں اس کو اس زاویے سے کہتا ہوتا ہوں، رحمان ہم سے ناراض ہے ہی نہیں، ہم اپنے رب سے جو ہے وہ ناراض ہیں۔ رب ہم سے ناراض نہیں ہے، ہم اپنے رب سے ناراض ہیں۔ آئیے مل کر اپنے رب سے ناراضگی کو دور کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔